اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ المائدہ کی فیوز و برکات، فضائل اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا اور 120 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت کے کافی سارے فضائل ہیں۔ 12 سے 14 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسے کہ آیت وضو بھی اس سورہ مبارکہ المائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طریقہ سے بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یوشع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع تھے، جنہوں نے تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدمیت میں سب سے پہلے سورج کو پلٹایا تھا، ان کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ وسیلہ کی تلاش کی جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بھی سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ آیت ولایت بھی اسی سورہ مبارکہ المائدہ میں بیان ہوئی ہے کہ جب میرے مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی اور زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی، اللہ نے آیت کا نزول فرمایا تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا تذکرہ بھی اسی سورہ میں بیان ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت والی آیت کہ جو میرے مولا علی علیہ السلام کی ولایت، تاج پوشی، جان نشینی کا ایک واضح اعلان ہے مقام خم غدیر میں، تو آیت غدیر بھی اسی سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ علم غیب پر گفتگو کی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ، اور مائدہ کا نزول کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آسمان سے ہمارے لیے کوئی کھانا نازل ہو، سورہ مبارکہ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب بڑھتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعرات کو یعنی شب جمعہ کو سورہ مبارکہ مائدہ کی تلاوت کرے گا، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ سمجھے گا، یعنی وہ اس کا ایمان کبھی زائل نہیں ہوگا، اور اس کے ایمان پہ وہ اپنے آپ پہ خود کبھی ظلم نہیں کرے گا، اور وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا تو جتنے عیسائی اور یہودی ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پروردگار عالم اس تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں اجر عطا فرمائے گا، اور اتنی تعداد میں ان کی برائیاں مٹا دے گا، اور اتنی ہی تعداد میں ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوا، روایت میں ملتا ہے کہ پاک پیغمبر شہباز نامی ایک خچر پہ سوار تھے۔ جب وحی کا نزول ہونے لگا تو وحی کے نزول کی برکت سے یا بوجھ سے حضرت رسول خدا کا جو وہ خچر تھا اس کا سینہ زمین پہ جا لگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ یکجا نازل ہوا، اور اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ بھی نازل ہوئے۔ سامعین، جب ہم ان کے اعمال کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں 3 چیزوں کو میں ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مائدہ 41 مرتبہ 41 دفعہ پڑھے تو پروردگار عالم اس سے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا، تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ یعنی اس کٹھن دور میں، اس مہنگائی والے دور میں اگر کوئی انسان تنگ دست ہے روزگار کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں، تو وہ قرآن کریم کو ایک تو تلاوت کرے پورے قرآن کو، اور بالخصوص آج جب ہم سورہ مائدہ کو بیان کر رہے ہیں تو 41 دفعہ یعنی 41 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ اس سے تنگ دستی کو دور کر دے گا، اس کی روزی میں فراخی عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پانی پر دم کر کے اگر کسی مریض کو پلایا جائے، چونکہ اس میں آیت ولایت بھی موجود ہے، آیت خم غدیر یعنی مولا علی علیہ السلام کی جانشینی کی آیت بھی موجود ہے، اور کلام الہی ہے پورے کا پورا، تو ان تمام فیوز و برکات کی وجہ سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے تو معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کا نقش بھی اینڈ میں اپنے اس ویڈیو میں جاری کر رہے ہیں۔